بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوات برحمة الله. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. مجھے تو پہلے بتایا گیا تھا کہ ٹائم 10 یا 15 منٹ اور مجھ سے فضائی کا بتایا گیا تھا. مسائل کے لیے ہمارا محمد عباس ویسی صاحب ہے وہ پڑھیں گے. اگر سر نے کہا تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 یا 15 منٹ میں آپ کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے مسیح میں بھی سہن کرتی یہاں پہ آگے ہیں تو خدا آپ ہماری شریف کلی کی عبادت کو ان شاء اللہ میں قابل مقبول کروں. بس مختصراً آپ کی زحمتیں تمام زیادہ سے زیادہ 10 سے 15. ہم عظمت سیدہ و احترام سیدہ کو حضور سے ہی کہتے ہیں. کس طرح ہم عظمت سیدہ اور احترام سیدہ کرتے تھے؟ احترام سیدہ کس طرح کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ماشاءاللہ. کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا کیا ہے, کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کو جنتی ہونے کی خبر نہیں دے رہا ہے بلکہ جنت کے عورتوں کے سردار ہونے کی خبر. اسی طرح پیغمبر پاک فاطمہ زہرا کی احترام کس انداز میں کرتا ہے؟ جب فاطمہ زہرا پیغمبر کی طرف آتی ہے تو قامت الیہا کھڑے ہوتے تھے اور فاطمہ زہرا کی طرف جاتے تھے. صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے, فاطمہ زہرا کی طرف جاتے تھے اور پکڑتے تھے اور اپنی جگہ میں بٹھاتے تھے جہاں پہ پیغمبر بیٹھے ہوئے. یہاں پیغمبر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں بیٹی کی احترام میں کھڑا ہوتا ہوں, اس کو اپنی جگہ میں بٹھاتا ہوں, بلکہ میں اس کا احترام کرتا ہوں جو خدا کی طرف سے مجھے تحفہ دیا گیا ہے. اگر یہ بیٹی کا احترام ہوتا تو پیغمبر کے دور سے ابھی تک ہر باپ اپنی بیٹی کے احترام اور عظمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا احترام تھا. اسی طرح ایک باپ کس انداز میں اپنی مودت اور محبت پیش کرتا ہے فاطمہ زہرا سے. اگر شریعت کی بیڑیاں میرے پاؤں میں نہ ہوتی, ایک بات, اگر شریعت کی بیڑیاں میرے پاؤں میں نہ ہوتی, دین محمد کا لاش نہ ہوتا تو کعبے کی طرف نہیں بلکہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر کے پر سجدہ کرتا. ماشاءاللہ. بعض اس انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. علامہ مجلسی بہار الانوار کی جلد نمبر 43 میں فرماتے ہیں اللہ نے کسی نبی کو نبی تب تک نہیں بنایا جب تک اس نے عظمت فاطمہ کا احترام کیا. پیغمبر خدا سے پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کلمات کے ذریعے سے امتحان میں مبتلا کیا گیا تھا؟ رسول خدا فرماتا ہے ہم 5 کے نام سے, ایک میرا نام, ایک علی کا نام, ایک فاطمہ کا نام, ایک حسن کا نام, ایک حسین کا نام. ان کے نام کی وجہ سے ان کے نام سے ان کو اس کو امتحان میں مبتلا کیا تھا. لیکن ان کے بعد ان کے نام کے فضیلت سے, فضل سے, ان کے نام کی عظمت کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو انسانیت کی امامت مل گئی. جن کے نام کی عظمت کی وجہ سے انسانیت کی امامت مل جائے وہ ہستی کیا ہوگا. حوالہ اسرار فاطمہ کی حاضریہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے فاطمہ زہرا میں تھے, مولا تشریف فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یا علی کچھ دیر کے لیے مجھے فاطمہ کے ساتھ چھوڑ دے. مولا حجرے سے باہر چلے جاتے ہیں, کچھ دیر بعد مولا واپس آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی آج
بلکہ میں یوں کہوں آج کے بعد فاطمہ جو عمل کرے اس عمل پہ عمل کرنا، اول الامر کو یہ حکم دیتا ہے کہ فاطمہ کے عمل پہ عمل کرنا۔ یہ ہے عظمت فاطمہ۔ پوری مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ علی کے حکم پہ عمل کرنا، علی کو حکم دیتا ہے کہ فاطمہ کے حکم پہ عمل کرنا۔ یہ ہے ہم کیا بیان کریں عظمت فاطمہ، رسول بھی اس طرح انداز میں بیان کرتا ہے، لیکن عظمت فاطمہ کے حکم ماننے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ ابھی میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یا احمد لولاک ما خلقت الاخلاق، اے احمد اگر تو نہ ہوتے میں اس اخلاق کو خلق نہ کرتا، اگر تو نہ ہوتے نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ شجر ہوتا، نہ سماء ہوتا، نہ دریا ہوتا، نہ دریا کی روانی ہوتی، نہ پہاڑ ہوتا، نہ پرندے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ کیوں ہوتا؟ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ سب کچھ ابس تھا، کچھ بھی فائدہ نہ تھا۔ لیکن حدیث کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ لولا علی لما خلقتم، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی کرنا۔ لیکن ایک ایسا دور زمانہ تھا نا جس میں رسول خدا اس کائنات کو علیحدہ کہہ کے اپنے خالق حقیق کے پاس جانا تھا۔ اس کے بعد رسول خدا کے بعد کوئی تو رسول کے امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے تھا نا، اس کے لیے رسول جیسی ہی ہستی چاہیے، ان کی حفاظت کے لیے رسول جیسی ہی ہستی چاہیے تھی۔ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ ہستی کون ہے، رسول خود بتاتا ہے وہ ہستی کون ہے۔ غدیر کے خون کے میدان میں ہاتھ دے کے فرماتا ہے من تم مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ آج کے بعد میں نہیں ہوں لیکن یہ ہوگا، یہ ہے۔ لیکن حدیث کے تیسرے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کیا بات، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق کرتا۔ لیکن ایک موقع ایسے آنے والا تھا نا کہ مولا علیہ السلام بھی اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق علی کے پاس جانے والا تھا۔ یہ امانات تو یہ جو نبی کی فضل سے خلق ہوئی یہ قیامت تک باقی رہنے والی، لیکن قیامت تک کوئی وارث ایسے بھی ہونے چاہیے جو اس کی حفاظت کرے۔ اس کے لیے علی جیسی ہی ہستی چاہیے، ایک وارث کوئی وارثوں کو جنم دینے کے لیے علی جیسی ہی ہستی چاہیے، عظمت میں بھی، شان میں بھی، علم میں بھی۔ تو وہ کون ہے؟ وہ فاطمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بھی فرمایا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق کرتا۔ بس مختصراً، لیکن مولا علی علیہ السلام ایک جملہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جب بھی میں فاطمہ کی چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے سارے غم و غم دور ہو جاتے ہیں۔ مشکل کشا کہتا ہے کہ میں فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے سارے غم و غم دور ہو جاتے ہیں۔ نبی فرماتا ہے علی کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے وہی کہتا ہے کہ میں فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں میرے سارے غم و غم دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ کہیں سنا سنایا رہتا ہے، میرے سارے غم و غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع ایسا ہے جس میں ایک ملک چیختا ہوا آتا ہے ناد علی المظہر العجائب تجدہ قوم نقص النوائب کل من سین جری بولایت یا علی یا علی یا علی۔ ساری مخلوق کے غم و غم دور ہو جاتے ہیں ولایت علی سے، لیکن علی کے سارے غم و غم دور ہو جاتے ہیں فاطمہ کے چہرے کی طرف۔ بلکہ میں یوں کہوں اگر جس میں غم و غم نہ ہو خوشی ہوتی ہے، نبی کی خوشی اور خوشنودی کو علی کہتے ہیں، علی کی خوشی اور خوشنودی کو فاطمہ سے